حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم صدق الله العلي العظيم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وصلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا الراحمین۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے رسول، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، مومنوں کو فرما دیں وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں، ابھی نکاحوں کو جھکا کر رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی عملی تفسیر تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کبھی اللہ کے محبوب حجرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹاتے اور ہم اپنے نبی کو دیکھتے تو معلوم چلتا کہ قرآن پاک کے اوراق کھلے ہوئے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اللہ کا حکم پہنچا، پہلے خدا کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور ایسا عمل کیا کہ عمل کرنے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا۔ اللہ کا خطاب اپنے نبی کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے بندوں کو ہوتا ہے۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، خدا کے رسول نے، اللہ کے نبی نے اس پر عمل کیا، وہ بات، وہ قول، وہ حکم امت کے لیے واجب ہو گیا۔ اگر خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، رسول پاک وسیلہ بنے اور امت کو وہ پیغام پہنچا، امت پر واجب ہو گیا کہ حکم پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے پیارے رسول، میرے بندوں کو حکم فرمائیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، اسے کہیں اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ میں اتنی حیا تھی، آپ حیا کے ایسے پیکر تھے کہ کنواری لڑکی سے، کنواری دوشیزہ سے بھی آپ زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ پوری زندگی میں خدا کے محبوب نے مکمل آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا، نیم وا آنکھیں آدھی کھلی ہوئی ہوتی تھیں
اور نبی پاک کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی، آپ ہمیشہ نظر جھکا کر دیکھتے تھے، اور یہی قرآن پاک کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دیں، فرما دیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کریں۔ پہلے نبی پاک اس کی عملی تفسیر بنے۔ اللہ کے محبوب نے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا۔ خدا کے محبوب جھکی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے اور پھر اپنی امت کو اللہ کا پیغام سنایا۔ اللہ کے بندو، تم بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا یا فضو فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک سائل آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نجات چاہتا ہوں۔ خدا کے محبوب نے فرمایا تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، تو نجات پا جائے گا۔ بہت چھوٹی بات ہے، عمل بہت بڑا ہے۔ بندے کی تخلیق کا مقصد اللہ کو راضی کر کے اللہ کے سامنے نجات پانا، سرخرو ہونا، جہنم سے بچ جانا، جنت کا حقدار ہو جانا۔ اور جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ میں نجات چاہتا ہوں، تو نبی پاک نے فرمایا تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، تو نجات پا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے کہ مرد غیر محرم عورت کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، بلکہ یہ ایک حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، سب کو اللہ کا حکم ہے۔ مرد بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اور عورتیں جو مومن ہیں ان کو بھی حکم ہے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کا خالق اور مالک۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اندر جو کیفیات، حالات، تخلیق کے اندر جو راز ہیں سارے اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اگر یہ مومن اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو یہ گمراہ ہو جائے گا، غلط راہ پر چلے گا، بے راہروی کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رستوں کو بند کرنا چاہتا ہے جس سے بندہ گمراہ ہوتا ہے، خدا کی بندی گمراہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، نبی پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام خدا کا نبی، اتنا بڑا رتبہ، کوہ طور پر جا کے اللہ سے کلام کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے خاص انبیاء کرام میں آپ کا رتبہ۔ آپ سے پوچھا گیا یا نبی اللہ زنا کی ابتدا کہاں سے ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نظر سے۔ سب سے پہلے نظر شہوت سے دیکھتی ہے، اور باقی تمام افعال، کردار بندہ ادا کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بدکاری تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب نگاہ حرام دیکھتی ہے، آنکھوں کا زنا، ہاتھ چھوتا ہے، ہاتھوں کا زنا، پیر چل کے قریب جاتے ہیں، پیروں کا زنا، نبی پاک فرماتے ہیں پھر فرج اس کی تکذیب کرتا ہے یا تصدیق کرتا ہے۔ دوسری حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا جب آنکھ دیکھتی ہے اس کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے، جب ہاتھ شہوت سے چھوتے ہیں ان کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے، جب پیر گندے ارادے سے چل کے جاتے ہیں پیروں کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔
نبی پاک فرماتے ہر اذا کے نام پر زنا کا عذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کا عذاب کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا زانی کی جب موت آئے گی، موت سے ہی مسئلہ شروع ہو گیا، بلکہ جب دنیا میں زانی ہوتا ہے اس منحوس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں قید سالی کر دیتا ہے۔ جب موت آتی ہے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، جب قبر میں جاتا ہے رسول پاک فرماتے اس کی قبر میں 2 لاکھ جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر دروازے سے سانپ آتے ہیں، بچھو آتے ہیں، آگ آتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے اصحابہ یہ زانی مرد ہو یا عورت ہو قیامت تک یہ عذاب میں مسلط رہتا ہے، سانپ کاٹتے ہیں، بچھو کاٹتے ہیں، آگ جلاتی ہے۔ جب حشر کے دن اس کو قبروں سے نکال کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، رسول پاک فرماتے ان کا حال یہ ہوتا ہے مردوں کی پیشانیوں پر عورتوں کی شرمگاہیں لٹک رہی ہوتی ہیں، عورتوں کی پیشانیوں پر مردوں کی شرمگاہیں لٹک رہی ہوتی ہیں، اس میں سے پس اور پیپ نکلتی ہے۔ خدا کے محبوب فرماتے ہیں اہل حشر روتے ہیں یا اللہ ہم تو پہلے ہی بڑی تکلیف میں ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ مردوں کی پیشانیوں پر عورتوں کی شرمگاہیں لٹک رہی ہیں، عورتوں کی پیشانیوں پر مردوں کی شرمگاہیں لٹک رہی ہیں، اس میں سے پس اور پیپ نکلتی ہے، ان کی بدبو ایسی ہے یا اللہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ بدبو سے ہمارے سر پھٹتے ہیں، ان کو ہم سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ کے محبوب فرماتے جب وہ یہ فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم صادر کرتا ہے یہ وہ مرد عورتیں ہیں جو زنا کار تھے، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، فرشتوں ان کو ابھی پکڑو اور اندھے منہ جہنم میں گھسیڑ دو، دھونس دو، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں، ان کا حساب و کتاب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان بدکاروں کو جہنم میں دھوسا جائے گا یہ روئیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے، جب دوسرے لوگ فریاد کریں گے ان کی فریادوں کو سنا جائے گا، لیکن جب بدکار مرد عورتیں اللہ سے فریاد کریں گی ان کو فرشتے کہیں گے او ذلیل انسانوں، جب تم زنا کر کے لذت حاصل کرتے تھے، مزے لیتے تھے، اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا، تم نے اللہ سے حیا نہیں کی، جب تم نے اللہ سے حیا نہیں کی آج اللہ بھی تم پہ رحم نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب کوئی عورت اپنے آپ کو بناتی ہے، سنوارتی ہے، راستہ کرتی ہے، پھر سج دھج کے غیر مردوں کے سامنے سے گزرتی ہے، رسول پاک نے فرمایا یہ زانیاں اندازہ لگاؤ خدا کی قسم ہماری تقریبات میں کیا ہوتا ہے، ہماری رسومات میں کیا ہوتا ہے، دنیا بھر کا میک اپ کر کے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر کے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کس طرح گھروں سے نکلتی ہے، کیسے ٹھک ٹھک کر کے ہنستی ہیں، غیروں سے باتیں کرتی ہے، غیروں کے سامنے سے دوپٹے اتار کر کیسے گزرتی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عورت صرف اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر سکتی ہے، اگر غیر کے سامنے صرف آنکھوں میں سرما لگا کر بھی جائے گی نبی پاک فرماتے 40 سال تک جہنم کا عذاب بھگتے گی۔ یہاں تو کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کس طرح اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، نہ عمر کی تمیز ہے نہ رشتے کی تمیز ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب یہ عورتیں اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر کے غیر مردوں کے سامنے سے گزرتی ہیں یہ سب زانیاں
اور جو مرد ان کو دیکھتا ہے وہ بھی زانی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میرے محبوب نے فرمایا جس نے کسی عورت کو، غیر محرم عورت کو ٹچ کیا ہوگا، مس کیا ہوگا، آج کیسے ہاتھ ملاتے ہیں، شرم کا جنازہ اٹھ گیا، شرم کی تباہی ختم ہو گئی، حیا جاتی رہی، غیر مردوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے غیر عورت سے ہاتھ ملایا ہوگا اس کے دونوں ہاتھ گردن سے باندھ کر گدی سے پکڑ کر لایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے بوسہ لیا ہوگا، ہونٹ بولیں گے، اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے غیر محرم کا بوسہ لیا تھا۔ اگر اس نے زنا کیا ہوگا اس کی ران بولے گی یا اللہ مجھ پہ سوار ہو کر اس نے منہ کالا کیا تھا، ذلیل ہوا تھا، بدکاری کی تھی۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ انکار کرے گا یا اللہ مجھ پہ بہتان ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر دائیں کاندھے والا فرشتہ کہے گا یا اللہ میں نے بھی دیکھا تھا۔ بائیں کاندھے والا فرشتہ کہے گا یا اللہ میں نے لکھ لیا تھا جب اس نے بدکاری کی تھی۔ اللہ جواب دے گا میں بھی جانتا تھا، کمینے میں نے پردے ڈالے تجھ نے حیا نہ کی۔ رب کہے گا میں بھی جانتا تھا تو نے زنا کیا، میں نے بھی دیکھا تھا تو نے زنا کیا، لیکن تیری میں نے عزت بچائی، میں نے پردے ڈالے، تو نے پھر بھی شرم نہ کی، توبہ نہ کی۔ اے فرشتوں پکڑ لو اس کو، عبرتناک عذاب دو۔ جس عذاب کو اللہ تعالیٰ عبرتناک عذاب کہے، یہ کیسا عذاب ہوگا خدا کی قسم ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آنکھیں تو جھکا کے رکھو لیکن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اپنی شرمگاہ کسی کو نہ دکھائے، کسی کی شرمگاہ تو نہ دیکھے، تیری شرمگاہ کوئی دوسرا مس نہ کرے، تو کسی کی شرمگاہ کو مس نہ کر، تو بدکاری نہ کر۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تو نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی کی شرمگاہ دیکھوں یا کوئی میری شرمگاہ دیکھے، میں 300 بار قتل ہونے کو اہمیت دوں گا، اس گناہ سے بچوں گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، انکار کی اللہ کے سامنے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن چاہتا ہو اپنے اعضاء کو بچائے، وہ چاہے آنکھ ہو، چاہے منہ زبان ہو، چاہے ہاتھ ہو، چاہے پیر ہو، جو ان اعضاء کو گناہ سے بچانا چاہتا ہو، گناہ سے روکنا چاہتا ہو، اس کا فقط ایک طریقہ ہے، تیرے قلب کی تجھے پاکی مل جائے، تیرا دل پاک ہو جائے، تیرا دل مصفا ہو جائے، تیرے باطن کا تزکیہ ہو جائے، کیونکہ جسم کا ہر اعضاء دل کے تابع ہے۔ جب دل پاک ہوگا، مصفا ہوگا، اللہ کا نور آ جائے گا، ہر اعضاء دل کی تابعداری کرتا ہے، یہ دل اس کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ دل کو پاک کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا کے محبوب فرماتے ہیں حدیث پاک ہے انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، جب اس میں فساد برپا ہوتا ہے پورا جسم فساد زدہ ہو جاتا ہے۔
خدا کے محبوب نے فرمایا الا وحی القلب، تو جان لے وہ تیرا دل ہے، دل کی اصلاح کے ساتھ پورے جسم کی اصلاح، یہ ظاہری طور پہ بھی پاک ہو جاتے ہیں، باطنی طور پہ پاک ہو جاتے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہو جاتے ہیں۔ اگر دل میں پاکی میسر نہ آئے، نگاہ بھی ناپاک، دل بھی ناپاک تو اس کے ہاتھ بھی ناپاک، دل ناپاک تو اس کی رگ رگ میں ناپاکی سرایت کر جاتی ہے۔ جس کی رگ رگ میں ناپاکی ہے وہاں سے خیر کہاں رہی، نیکی کہاں رہی؟ اس لیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو اللہ کے ذکر کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اس فعل کو کرو، اس کام کو کر لو کہ اللہ تمہیں پاک کر دے، اعضاء کی پاکی مل جائے، اعمال کی پاکی مل جائے، گناہ سے بچ کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے ہم دنیا سے لوٹ جائیں۔ خدا کی قسم یہی کامیابی ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ نبی پاک کے فرمان کے مطابق زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے غوث کتب بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 10 منٹ میں طریقہ سمجھاؤں گا، اگر آپ نے طریقے پہ عمل کیا، سال نہیں، مہینے نہیں، چند دن لگیں گے، دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے گا۔ جب دل زندہ ہو جائے گا یہ بندے کو ایسی زندگی عطا کرتا ہے جہاں شیطان چھیڑے گا اللہ کا نام تجھے اپنی پناہ عطا کر دے گا۔ جب اللہ کی پناہ مل جائے گی تو ہر شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ میرے بھائی، میرے بیٹے جو پہلی بار آئے ہیں، پہلے ذکر کی اجازت نہیں لی، وہ اٹھ کے میرے سامنے آ جائیں، باقی تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ نئے دوستوں کو دل کا ذکر حاصل ہو سکے۔ أما بنعمة ربك فحدث صدق الله